کیا اسلام میں عورت واقعی ملکہ ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اسلام میں عورت کی زندگی ایک ملکہ کی طرح ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج واقعی ایسا ہی ہے یا ہم نے اسلام کو سمجھنے میں کہیں غلطی کر دی ہے؟ کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ مرد عورت کا حاکم ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا سارا خرچ مرد کے ذمہ ہے۔ چلیے آج کی ویڈیو کا ریئیکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ شارٹ سا کلپ ہے، جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اسلام میں تو عورت کی زندگی ایک ملکہ والی زندگی ہونی چاہیے، ملکہ والی زندگی۔ یہ معیشت کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر بسبب اس کے کہ وہ ان کا سارا خرچ۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو فل ہی دیکھا ہوگا۔ یہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اس کلپ کے حوالے سے۔ ہم نے عورت کو ایک عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے جہاں وہ مجبور نہیں بلکہ محفوظ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اس کے لیے نہیں کہ وہ ظالم بنے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کا خرچ اٹھائیں، ان کی حفاظت کریں، ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے سٹینڈ لیں، ان کی رسپیکٹ کریں معاشرے کے اندر۔ یعنی اسلام میں عورت کو کمانے کی مجبوری نہیں، اسے گھر چلانے کا بوجھ نہیں دیا گیا، بلکہ مرد پر ہر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، نہ خرچ دیتا ہے، نہ حفاظت کرتا ہے، تو وہ صرف حاکم نہیں بلکہ ظالم بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک مرد جو اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا خرچ اٹھاتا ہے، تو وہی اصل میں اسلام کے مطابق قوام ہے۔ ناظرین، اسلام نے عورت کو ملکہ بنایا ہے، جیسا کہ انجینئر نے ذکر کیا اس ویڈیو کے اندر، لیکن مسئلہ اسلام میں نہیں بلکہ ہمارے عمل میں ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا ہم واقعی اسلام پر عمل کر رہے ہیں یا صرف اپنی مرضی کو اسلام کا نام دے رہے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے سچ سامنے آتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریئیکشن کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔